کبھی نوٹس کیا ہے جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے ہم اللہ کا شکر تو کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں جتنا مشکل وقت میں انہیں یاد کرتے ہیں، اور شاید اسی لیے کچھ مشکلیں سزا بن کر نہیں واپسی کا راستہ بن کر آتی ہیں۔ ذرا اپنی زندگی یاد کرو، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ سب کچھ ٹھیک تھا، نماز قضا ہو گئی، قرآن بند ہو گیا، دعا صرف چند سیکنڈز کی رہ گئی، پھر اچانک ایک مشکل آئی اور تم نے وہی کام کیا جو بہت عرصے سے نہیں کیا تھا۔ تم نے دل سے اللہ کو پکارا۔ اب خود سے پوچھنا، اگر وہ مشکل نہ آتی کیا تم اتنی گہرائی سے اللہ کے قریب آتی؟ کبھی کبھی اللہ تمہاری زندگی سے سکون نہیں لیتے، وہ تمہیں اپنے اور قریب لاتے ہیں، لیکن ہم صرف آنسو دیکھتے ہیں، اللہ ان آنسوؤں کے بعد بدلنے والا انسان دیکھتے ہیں، اور یہی فرق ہے ہماری نظر اور اللہ کی حکمت میں۔ قرآن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھو، انہوں نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو سالوں تک نہیں دیکھا، کتنا درد ہوگا، لیکن ان کے الفاظ دیکھو، میں اپنا غم اور اپنی تکلیف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ الفاظ ایک مایوس انسان کے نہیں تھے، ایک امید والے انسان کے الفاظ تھے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، انہوں نے انتظار کیا اور اللہ نے ایسا انجام دیا جس کا تصور بھی مشکل تھا۔ اب سوچو، اگر اللہ نے ایک نبی کا انتظار لمبا کیا تو صرف اس لیے نہیں کہ انہیں بھول گئے تھے، بلکہ اس لیے کہ کہانی کا انجام اتنا خوبصورت ہونا تھا کہ آج ہزاروں سال بعد بھی ہم ان سے امید سیکھتے ہیں، تو پھر تمہاری کہانی کا انجام اتنی جلدی کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ صرف اس لیے کہ آج کا دن مشکل ہے؟ نہیں، ایک برا دن بری زندگی کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور ایک دیر سے قبول ہونے والی کبھی یہ ثابت نہیں کرتی کہ اللہ تمہاری نہیں سن رہے۔ ہو سکتا اللہ تمہارے لیے وہ لکھ رہے ہیں جس کے لیے آج تم تیار ہی نہیں ہو، اور جب وہ وقت آئے گا تم خود مسکرا کر کہو گی، یا اللہ اب سمجھ آیا کہ اس وقت میری دعا فوراً قبول کیوں نہیں ہوئی۔ اللہ کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو دنیا سے ڈر جاتے ہیں۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ ایک بات بتاؤں، ہر وہ چیز جو دیر سے ملتی ہے ضروری نہیں کہ وہ سزا ہو، کبھی کبھی دیر ہی اس چیز کی حفاظت ہوتی ہے۔ سوچو، اگر اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے دیں جو تم آج مانگ رہے ہو لیکن تم اس کے لیے تیار ہی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ انسان اکثر نعمت مانگتا ہے اور اللہ اس کے لیے کردار بناتے ہیں، اور یاد رکھنا، نعمت سنبھالنے کے لیے پیسہ نہیں، مضبوط دل چاہیے۔ اسی لیے اللہ پہلے دل بناتا ہے پھر تقدیر بدلتا ہے۔ آج تم جس درد سے گزر رہی ہو سکتا ہے کل کوئی تمہارے پاس آئے اور تم اس سے کہو، میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں بھی اسی راستے سے گزری ہوں، اور اس وقت تمہیں احساس ہوگا کہ یہ درد بیکار نہیں تھا، یہ تمہاری ٹریننگ تھی۔ اللہ تمہیں صرف بچانا نہیں چاہتے، اللہ تمہیں کسی اور کے لیے رحمت بھی بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک غلطی ہم سب کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، میری ہی دعا دیر سے قبول ہوتی ہے، لیکن تمہیں صرف اس کی ہائی لائٹ نظر آتی ہیں، اس کی راتوں کی تنہائی نہیں، اس کی وہ دعائیں نہیں جو صرف اللہ نے سنی ہیں۔ اس لیے کبھی کسی کی زندگی دیکھ کر یہ مت سوچنا کہ اللہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہر بندے کو الگ طریقے سے تراشتے ہیں۔ ہیرا اور شیشہ دونوں ایک جیسا پریشر برداشت نہیں کرتے۔ ہیرا جتنا قیمتی ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پریشر سے گزرتا ہے۔ تو اگر اللہ نے تمہیں مشکل دی ہے تو پہلے یہ مت پوچھنا یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں، کبھی یہ بھی پوچھنا یا اللہ آپ مجھے کس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی سوال کا جواب تمہاری پوری زندگی بدل دے، اور یقین کرو جس دن تم نے مشکل کو دشمن سمجھنا چھوڑ دیا اس دن سے مشکل تمہاری استاد بن جائے گی۔ اور اللہ کبھی اپنے بندوں کو بنا مقصد کے تکلیف نہیں دیتا۔ ہر آنسو، ہر انتظار، ہر بند دروازہ ایک دن تمہیں وہیں لے جائے گا جہاں پہنچ کر تم صرف ایک جملہ کہو گی، یا اللہ آپ کا پلان واقعی میرے پلان سے بہتر تھا۔ تمہاری سب سے بڑی مشکل یہ نہیں کہ حالات خراب ہیں، تمہاری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ تم پوری کہانی کا صرف ایک صفحہ دیکھ رہی ہو جبکہ اللہ پوری کتاب دیکھ رہے ہیں۔ ایک سوال، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کرو، اگر اللہ تمہیں صرف ایک بات کا یقین دلا دیں کہ جو تم مانگ رہی ہو وہ تمہیں ضرور ملے گا،
بس ابھی نہیں تو کیا تم پھر بھی اتنا ہی بے چین رہو گی؟ بس تھوڑا اور صبر کرو، منزل اب زیادہ دور نہیں، تو کیا تم پھر بھی اتنا ہی گھبراؤ گی؟ شاید نہیں، تو پھر اصل مسئلہ مشکل نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے ہمیں انجام نظر نہیں آتا، اور جب انجام نظر نہ آئے تو انسان راستے سے ہی ڈرنے لگتا ہے، لیکن اللہ راستہ بھی دیکھ رہے ہیں اور منزل بھی، اسی لیے ان کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کی خاموشی اللہ کی غیر موجودگی نہیں ہوتی۔ ذرا امتحان کا منظر یاد کرو، جب امتحان شروع ہوتا ہے تو استاد خاموش ہو جاتا ہے، وہ ہر سوال کا جواب نہیں بتاتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کلاس چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ وہیں ہوتے ہیں، بس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس نے واقعی سیکھا اور کس نے صرف یاد کیا۔ کبھی کبھی زندگی بھی ایک امتحان ہوتی ہے، اور اللہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم کتنی بار گرے، اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم ہر بار گر کر دوبارہ کتنی ہمت سے کھڑی ہوئی ہو۔ اور یقین کرو اللہ کو تمہارا ہر وقت مضبوط نظر آنا پسند نہیں، اللہ کو تمہارا ہر بار ان کی طرف لوٹ آنا پسند ہے۔ اس لیے جب بھی ٹوٹ جاؤ یہ کبھی مت سوچنا اب اللہ میری دعا نہیں سنیں گے، نہیں، اسی لمحے سب سے پہلے اللہ کے دروازے پر دستک دو، کیونکہ اللہ ان بندوں کو پسند کرتے ہیں جو دنیا سے ہار کر بھی اللہ سے امید نہیں ہارتے۔ اور سنو، ہو سکتا ہے آج تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوں، لیکن اللہ تمہاری مسکراہٹ والا کل دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج تمہیں صرف اندھیرا نظر آ رہا ہو، لیکن اللہ وہ روشنی دیکھ رہے ہیں جو ابھی تم تک نہیں پہنچی۔ اس لیے دعا کرنا بند مت کرنا، سجدہ کرنا مت چھوڑنا، اپنی امید کو مرنے مت دینا، کیونکہ جب اللہ دیتے ہیں تو صرف چیزیں نہیں دیتے، پوری کہانی بدل دیتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے چند مہینے بعد تم اپنی زندگی کو دیکھ کر مسکرا رہی ہو اور دل ہی دل میں کہو، اس وقت مجھے لگتا تھا کہ اللہ خاموش ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت باب لکھ رہے تھے۔ اگر تم صرف ایک جملہ یاد رکھنا چاہو تو یہ یاد رکھنا، اللہ کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کچھ نہیں کر رہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہوں جو ابھی تمہاری نگاہ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ایک بیج کو دیکھو، جب اسے مٹی کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو باہر سے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اسی اندھیرے میں ایک نئی زندگی جنم لے رہی ہوتی ہے، اور شاید تم بھی ابھی اسی مرحلے سے گزر رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو ایک بات کبھی مت بھولنا، اللہ نے تمہیں دفن نہیں کیا، اللہ تمہیں اگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ غور کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ فرمایا مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی تم رو رہی ہوتی ہو تو اسی وقت اللہ تمہارے لیے راستہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہ راستہ ابھی نظر نہ آئے، لیکن اللہ کو ہر موڑ صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے بعد جب بھی زندگی مشکل لگے، یہ مت کہنا یا اللہ آپ میری سنتے کیوں نہیں، بلکہ یہ کہنا یا اللہ مجھے یقین ہے کہ آپ میری ہر دعا سن رہے ہیں، بس مجھے اتنا مضبوط بنا دیں کہ میں آپ کے فیصلے کا بہترین وقت آنے تک صبر کر سکوں۔ اور یاد رکھنا، ہو سکتا ہے آج تم صرف انتظار دیکھ رہی ہو، لیکن اللہ تمہارا بہترین کل لکھ رہے ہیں۔ اس لیے مسکرانا مت چھوڑنا، دعا کرنا مت چھوڑنا، اللہ سے امید رکھنا مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ جب کسی بندے کی کہانی لکھتے ہیں تو سب سے خوبصورت باب اکثر صبر کے بعد شروع ہوتا ہے۔